اللہ تعالیٰ قرآن مجید شکوہ ضرور کیا کہ اولاد آدم جڑی دا حال ہے کہ نعمتاں میں دینا سارا فضل میرا ہوندا میرا نام ختم ہو جائے، یہ شکر دوسرے دا ادا کر دے، یہ سب تو بڑا گناہ۔ اور ابلیس نے جڑی وڈی گل کہی نا سارے گناہ دی جڑ کوئی نہیں کیا میں زراں کرانے چوریاں ولا تجد اکثرہم شاکرین، وہ ہن مینوں رد دیتا ہے، میں اولاد آدم نہیں چھڈنا اور انہاں تو اکثر لوگاں نوں تو شکر گزار نہیں پائے گا، میں نہ شکرا بنا کے چھڈنا دیندا رہی تو نعمتاں تے احسان اور فضل کردا، نام دوجیاں دے جپن گے گون دوجیاں گے جان گے، تیرا کوئی ذکر نہیں آنا، اے بدلہ لے کے میں تینوں چھڈا۔ سورہ اعراف چاہندا کہ تو شکر کرن والے نہیں پائیں۔ دین دی جڑ کی ہے ایک ہی لفظ شکر، کہ ہر نعمت نوں اللہ دی طرفوں منو کہ کوئی دوسرا نہیں دیندا، صرف خدا نے مینوں دتا، جو قوت ہے میرے جو مال ہے اولاد ہے سب اللہ دا عطیہ، اور او دا ہی میں احسان مننا، وہ تعریف کرنی ہے اور وہ حکم کے مطابق انہوں چیزوں ورتنا، جس غرض لی اللہ نے دیتی ہیں تو ادھر ادھر ہٹ کے نہیں ورتنا۔ دین اینا ہی ساری شریعت دی گل تفصیل ہے، شکر گزار بن جا اللہ دی نعمت رو دی دتی من، اور جس غرض لی انہیں جس کام لی کان دیتے ہیں کہ حق سن گانے نہ سن، اکھاں دیتی ہیں کہ ادنا قرآن دا مطالعہ کر، ادنا بدماشیاں نہ کردا، پھر اللہ دی نعمت نو غلط ورتنا یہ صرف گمراہی اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک کوئی تعریف ہے کہ جس غرض لی ملی ہو تو ہٹ کے ورتو، انہوں گناہ کیا جانا، اس گل لی ورتو جو لی اللہ پاک نے دیتی ہے ٹھیک۔ اے مکہ معظمہ دے بڑھے عالم محمد علی صابونی، انہوں دی تفسیر تینا جلدنا جو صفات و تفات بہت اچھا کیتا، ایک سطر تو پڑھ جا الجزء التاسع اور 487 فرماؤں جڑا اساں تشریح کی ہے نا کہ آدم علیہ السلام اور حوا دی گل کوئی نہیں، یہ عام انسانوں دی گل ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی نوں اولاد دیندا حمل ہو جاندہ، پہلا عورت چلتی رہندی ہے، آہستہ آہستہ بوجھل ہو جاندہ، پھر دا واللہ ربہما پھر یہ دونیں دعاواں منگن لگ پیندے بھی اللہ خیر ہی کریں سانوں جے تو چنگا پراد تندرست بچہ دے دیں لنکوننا من الشاکرین، اسی تیرے شکر گزار ہوں اوکھے ویلے پھر یہ کردے خاوند بیوی دونیں فلما آتاہما جدوں پھر اللہ تعالیٰ انہوں دے دیندا سارے ہن چنگا پرا تندرست بچہ جم پیندا جا رہو شرکا فیما آتاہما تے اللہ دے دتے کئی حصے دار بن پائیں، پھر اس دربار دا بھی اثر ہو جاتا، فلاں حضرت دی مہربانی نہ ہویا، ایس گل دا نتیجہ فرمایا اللہ دے دتے پھر کئیاں نوں شریک بنا دے، اور زبانی گل نہیں رہندی، پھر بکرے لے کے تر پیندے، جھنڈا پھڑیا ہوندا اگے کہ وہ بھی بن سمر کے پتر نوں چک کے تری جاندی، فلانے تھاں جانا انہوں نے مہربانی، اللہ نوں ابلیس آندا لے لیا ہی سواد، اب بچے دیندا رہا منیا تینوں ہن میں کر کے بکھایا کہ نہیں، یہ دیویں گا تو احسان دوجیاں دا منے، اللہ تعالیٰ فرماتا فتعال اللہم اور نام مرادو جڑا تسی اللہ نہ شریک کر دے جی تمہیں رب دی شان دا پتہ نہیں لگا، بہت بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبے دا مالک ہے، یہ وہ شان دے لائق گل ہے کہ دے ہو تو تسی دوسرے نوں حصے دار بنا دے، یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، انہوں نے شریک بنا دے جڑے ایک بندے دا وال نہیں پیدا کر سکے، گنجا ہو جائے انہوں نے آکھو بنا اینا بھی نہیں بنا سکے، پیدا میں کراں اور ایسے لوگوں نے میرے نال حصے دار بنا دیں جڑے خود مخلوق ہے، اتحاد میں بنایا اور میرے پیدا کیتے ہے، تسی انہاں نوں میرا شریک بنا کڈیا، ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، یہ نہ انہاں دی مدد کر سکتے پوجن والیاں دی تے نہ اپنی کر سکتے، انہاں تے بھی دکھ تکلیف آئے اپنے دکھ نہیں ٹال سکتے، اور ایسے تو ہی لوگوں نے پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام نے انیاں تکلیفاں کیوں آئیاں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا دکھ دیتا گیا، نکلتے سی روزانہ لوگ پتھر مار دے، متھے تو خون دے فارے وقت دے، بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے، ابراہیم علیہ السلام آگے پاتے گئے، ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھا ہو گیا بیٹے کی جدائی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا صرف اکھیاں جنہاں دیاں انیاں ہو گئیاں شرک ڈب گئے، انہوں نے سمجھاؤਣ لئی لوگوں کی مدد کرن جوگے ہوتے تو اپنی نہ مدد کر لیں، کیوں روندے رہے؟ یعقوب علیہ السلام نے بچہ نے آخیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن آخیا جاؤ ٹونڈو کہ یوسف علیہ السلام نے، کوئی نہیں بگیار نے کھادا، رب نے مینوں علم دتا کہ انہیں بادشاہ بننا تو نبی بننا، کیوں میں نہ ٹھٹھے کر دے، تو کہنے لگے ابا جی تسی اسے وہم سے مر جانا، انک لفی ضلالک القدیم، تیرا پرانا وہم جانا ہی نہیں، تو مغالطے چ پیا ہوا، تو اس پیغمبر علیہ السلام نے جو کیا بے بسی نہ ہوئے، اور ڈبیاں نوں کون پڑھے، موری خط پڑھی پھر دے، مولوی نے غرض ہوئے قرآن پڑھو کہ پیغمبر تے کی گزری، رب العزت من الحزن وهو كظيم
فرمایا غم نہ رو رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں، اکھاں دا نور کوئی نہیں رہا، اور جویں مشک بھری ہوندی تو منہ بند کیتا، اس طرح غم نہ بھریا رہندا، ہر ویلے دل غم نہ بھریا۔ بیٹے نو یاد پھر آپ نے اسے فرمایا، اور اینو حضرت عمر رضی اللہ فجر دی نماز جسے سورہ فجر یوسف پڑھ رہا سی، اس مقام تے پہنچے تے اتنی اونچی آواز نہ روئے، پچھلیاں صفحہ نے بھی سنیا کہ حضرت عمر کو رہا نہیں گیا کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام تے کی گزری جو فرمایا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، وہ کیوں میرے گل پیندے جے، مینوں کیوں تسی آدھے تیرا دماغ بڑھیا خراب ہو گیا، میں تانوں کدی کچھ کیا، تسی جو ظلم کر لیا اے پھٹے منہ نہیں تانوں آکھیا، میں اپنے غماں دکھاں دی فریاد اپنے رب کو کرنا، تانوں اے کی اعتراض، تانوں تو کدی کچھ نہیں کیا، انما اشکو بسی، میں اپنی پریشانی وحزنی غم جڑا وہ گلا رب نہ کرتا رہنا کہ اللہ میرے تے مصیبت آئی، اللہ فرماؤں وہ اپنی مدد نہیں کر سکے، اپنے آپ کو تکلیفوں تو نجات نہیں دے سکے۔ 18 سال کوئی عرصہ جدے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، ساری دنیا چھڈ گئی ملنا ورتنا، صرف 2 بندے رہ گئے جڑے کدی کدی مل جاندے سی انہوں نے دوستوں، ایک دن ٹرے جاندے تھے، ایک جڑا سی وہ دوسرے نوں آندا بھائی پاویں تو من نہ من، ایوب نے کوئی گناہ ایڈا بڑا ضرور کیتا جدی نوں سزا ملی، تو بندے نال دے نے آکھیا تو بہت ماڑا کیتا، ہن یہ گل تیری میں حضرت ایوب علیہ السلام نہ کروں گا۔ انہیں جا کے حضرت ایوب علیہ السلام نے دسیا 18 سال اللہ دے پیغمبر نے بیماری دے دور کرنے کی دعا نہیں کی، چلتا رہا جو رب کی طرف، مگر جب یہ گل سنی بڑا دکھ ہوا، پھر اللہ آگے گل کہی بے اللہ تو جاننا بے 2 بندے جھگڑتے ہون تے میں کولوں دی لنگاں تے قسم کھا دے، اللہ دی قسم اس طرح نہیں گا تے میں اس گل تو پتہ نہیں انہیں جھوٹھی یار قسم کھا لی ہوئے، میں کر جا کے وہ کفارہ دے دینا رہا کہ اللہ انہوں پکڑے نہ یہ میں کفارہ دے دینا، میرا تے ہار رہا تیری بات اور بندگی، مینوں یہ کیا بھی انہیں گناہ کیا، تے پھر بیوی جا کے انہیں جھاڑیاں جنگل دے اندر بٹھاتا پخانے واسطے، لولا لنگڑا ہوا، اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر رب نو آکھیا رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ آئے بھی نہیں پھر بھی مینوں تندرستی دے، پیغمبر دی تفویض رب دے سپرد کرتا، بحال ہونے ہی رب مسنی الضر، دکھ نے بالکل لاچار کر دیتا، اگے میں تینوں کی آکھنا وانت ارحم الراحمین، تو سارے رحم کرنا ہے بڑا رحم ہے، اتھے ہی حکم ہو گیا، پھر 18 سال لنگ گئے، ہن رب دی باری آئی، ایوب نہیں اپنا آپ ٹھیک کر سکتا، میں کروں گا، اور کچھ برجلک مار اڈی زمین تے ماری ہاذا مختصر بارد و شراب، اتھے ہی چشمہ نکلایا ٹھنڈا اور نال ہی نہ ہونا، آپ نکلے جسے نہا تو کے اینے خوبصورت ایڈے آلہ کہ جوانی کی انہیں نہیں، جدوں آئے بیوی متھے لکھی، انہیں آکھیا اللہ دیا بندیا میرا یہو جہا خاوند لولا پنگڑا سی اتنے کتے ویکھیا، انہیں آکھیا میں ہی، تو بھول گئی پہچانی تے وہ ایوب ہے، اللہ اللہ تسی کنہاں نوں شریک بناؤ لگے، ایک رونگٹا نہیں پیدا کر سکے، ایک بوٹی نہیں بنائی انہوں نے، نہ انہوں نے جڑے جپے گئے، انہوں نے چنڈے لہرا آ گئے، میرا کچھ نہ کی، اے قصہ جڑا ہر آدمی مرد عورت دا رب نے سنا، آدم حوا بھی کیتی، اتنے فرماؤں دے ذهبنا الى هذا الراعي لجلائی ووضوحی، یہ حضرت آدم اور جڑا حوا دے قصے نو چھڈ کے اسی اس تشریح نو قبول کیتا کہ سارے عام انساناں دی گل ہے، انہاں دے مشرک لوگ یہ کام کر دے، یہ بڑی اعلیٰ اور واضح تفسیر ہے، وما رجع المحققون من العلم، علم والے لوگ جڑے محقق امام راضی وغیرہ ورگے وہ سارے یہ گئے، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْآيَاتَ فِي آدم وحوا، کہ بعضیاں نے ایک بار گل بنا لی بھی نہیں آدم اور حوا دی گل ہے، انہوں نے ابلیس جڑا سی آیات عبدالحارث نے اگے سارا لکھیا، قال الحافظ ابن کثیر وهذا الحدیث معلول، انہوں رد کیتا بے سارا کچھ غلط، اے میں 487 سال کہ وہ حضرت آدم اور حوا والا قصہ جھوٹا ہے، نہ شیطان آیا، نہ کوئی عبدالحارث نہ رکھیا، نہ شیطان دا نہ ہی حارث، حارث پیارا نا بہت سچا نا صحابہ دا اور نیک لوگوں دا، مگر اللہ تعالیٰ فرمایا ایک کام جڑے انسان غلط کرتے ہیں، بھائی جدوں بچہ پیدا ہونے والا ہوں اس تکلیف کے زمانے سے مینوں آوازاں دیں، اور یہ صرف حمل کی گل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقعوں تے ہر مصیبت کا دسیا، بھائی بڑے تو وڈا پکا دہریہ جڑا نا منے تے سامنے نہیں من، وقت کدی ایسا آتا اینا تنگ ہو جاتا بھی منہوں بولے نہ بولے دلوں آتا بچا لا، جدوں ویلا جانا لنگ مڑ کے دلیلاں کر لیں گے، پھر بحثاں کر دے مناظرے کر دے، اللہ کتنے ہے سانوں یقین دلاؤ، اللہ تے ہوندا، امام جعفر صادق علیہ السلام دہریے نے پوچھا اللہ، انہاں آخیا کدی سمندر سفر کیتا ہے،
بیڑی ٹوٹ گئی، لہراں آ گئیاں، ڈبن لگا، کوئی خیال آیا کدی؟ کوئی ہے جنہوں نے آخیا خیال تے مام آیا پاویں ایویں لوکاں دے رواج پر، مگر دل چ آਉਂدا رہا ہن تو ہی بچا سک۔ فرمایا وہی اللہ جڑا اوکھے ویلے دسدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اونٹ سی، انہوں دے بچے نے جنگل پوچھا بابا جی میں تے ایڈا صحرا پھریا مینوں رب کسے نہیں دسیا؟ انہیں آخیا پتر جس دن ڈگ پیا نا تو لت ٹوٹ گئی اس دن رب دس دینا۔ کوئی مصیبت آ گئی نا یہ ویلیاں تے پھٹ کھان والوں دیا گلاں بہ کے گلاں کریاں اللہ ہے نہیں اللہ اللہ کول ہی۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیتا کہ میں دینا مگر یہ لوگ پھر میرے شکر گزار نہیں، جی میں ابلیس نے آخیا سی کہ شکر تیرا نہیں کرن گے اور کر کے کھا۔ تو شکر اللہ تعالیٰ دا مطالبہ ایک ہی گل ہے، شکر لی میرا شکر ادا کر، تمہوں جو ملے تواڈے دل دی تہ چ ہوے کہ کسے دا فضل نہیں تو نہ کسی دی مہربانی ہے، یہ رب دا کر۔ سوچن دی گل ہے بھائی ڈاکٹر حضرات یا علاج کرنے لوگ جڑے پیراں نال کتے وڈ کے کئی معاملے بندے دی مدد کر علاج کیتا، آدمی بیمار سی تندرست ہو گیا، مرد عورت بانجھ سی وہ ٹھیک ہو گئی، مگر انہوں پوجن دا خیال کیوں نہیں آتا؟ یہ نقطے کی گل سمجھا شرک دی لین کی ہے، یہاں کوئی نہیں پوجتا۔ کسی نے آخیا ڈاکٹر صاحب اینا علاج کیا، ڈاکٹر کا نام رکھ لیے کہ غلام بخشا اس ڈاکٹر کا نام یا فلانے کا انہیں بچہ دیتا، کوئی نہیں آتا۔ پیر نے تو تھی آدھے پھوک ہی ماری سی، انہیں ایڈا علاج تے سامنے کیا، تھی نہ وہ نیاز دے جے نہ وہ نام رکھتے جے بچے کا۔ وہ فرق کی ہے جہاں تھی یہاں پوجتے جے انہوں نہیں پوجتے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے جنہوں سمجھا بغیر توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں سمجھتا کہ ایڈی ایڈی یہ مدد کرتے ہیں، یہاں دے پوجن کا خیال کبھی بھی نہیں آتا۔ کون کر بیٹھا آتا ڈاکٹر صاحب میری مدد فرما، جانتے لوگ کہ بے بس یہ صرف حالات ہے نہ کوئی دوائی ہے گی ہے تو ٹھیک، ورنہ آدھے یار ایسے دوائی کوئی نہیں۔ یہاں کی بے بسی نو دنیا جانتی ہے کہ یہاں دے پلے کچھ نہیں، دوائی دارو ہوا کر لیں گے، ورنہ ڈاکٹر کی کر سکتے۔ یہ دوسرے لوگ جڑے انہوں کی حاجی صاحب پوچھتے مابعد طبیعت، یہاں مابعد طبی طاقت کا مالک سمجھے۔ طبی یاد دے تحت نا کہ بندے کو روٹی انہیں دوجے نوں پھڑاتی، دوائی دیتی، یہ پوجا نہیں، نہ یہ شرک ہے، نہ کسی کے دماغ چاہتا بھی گھر بیٹھا میں ڈاکٹر کو آوازاں دیا تو میری مدد پہنچوں۔ وہ جانتے ہیں بھی آلہ ہوا نا ٹیلی فون تد گل سو، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ مگر اولیاء دے بارے اور نیک لوگوں دے بارے غلط فہمی پیدا ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ دے کارخانہ قدرت یہاں کا دخل ہے۔ جی اللہ کن فیکون آتا نا، یہاں بھی طاقت رب نے دیتی ہے، دوائیاں علاجاں کی کرنا، یہاں کہہ دینا ہو جانا۔ اے وہ منزل ہے جتھے آدمی پہنچ جائے تو شرک پہ یہ نہیں مننا۔ تھی بالکل جنا مرضی منو نا کہ فلاں آدمی نے علاج معالجہ کیا، شرک نہیں ہونا۔ یہ تھی انہوں بے بس منتے جے، سمجھتے جے کہ اسباب ہوئے، کوئی سامان ہویا غریب کر لوں گا، ورنہ یہ کوئی چک نہیں۔ جدوں کارخانہ تقدیر چاہتا دخل سمجھا نا کہ اللہ خود انہوں نے ایسی طاقت دیتی بھی یہاں دے چاہن نہیں سب کچھ، اسے تو پھر انہوں آتے یہاں کی پیانا پاویں جان مار سے بیٹھے میاں تمہیں کی پتا یہاں کی گودڑی کی کچھ چھپیا۔ یہ عقیدہ شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کیتا کہ اولاد میں دینا رہنا نہ دوجیاں دے جپتے پہ، آدھے انہوں کا فضل ہے تو انہوں کی مہربانی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جب تک کوئی آدمی تحت اسباب سمجھدا حجت کہ اسباب دے تحت کم کردا، یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے۔ مینوں لوگ آ کے علم دے مسئلے پوچھتے ہیں، حکیماں کو لوگ علاج، یہ اسباب ہے کہ اللہ نے سبب بنائے ہوتے تحت لوگ ایک دوسرے کو مدد لیں دے، مگر سمجھتے ہیں کہ عاجز بندہ یہ ہے خدائی نہیں ہے۔ جدوں ما فوق اسباب سمجھے کہ اسباب بھی کہڑی لوڑ ہوئے یا نہ ہوئے، انہیں چاہنا ہی ہے تو ہو جانا۔ یہ اینا بھی تسی منیا نا کسی فرشتے اور نبی کو، تو تسی ہن موحد نہیں رہے، توحید بالکل ختم ہے۔ ایک کن فیکون دا اختیار خالص اللہ کو، یہ انہیں رسولہ نے نہیں دیتا۔ اسے تو اس تو پہلی آیتاں جتوں شروع ہوندیاں اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کی بجائے خود نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے آخیا تو اعلان کر دے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ وہ لوگوں تہاڈا سنوارنا بگاڑنا تو کی ہے، میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک ہوں۔ میرے نال جڑیاں تکلیفاں پیش آਉਂਦੀਆਂ مینوں دکھ آਉਂਦੇ، کدی دندان مبارک شہید ہو جاندے، کدی سر زخمی ہو جاتا، کدی لوگ مینوں جڑا گل چادر پا کے لپیٹتے تے اکھاں میریاں باہر آ جاندیاں، حضرت ابوبکر آ کے مینوں چھڑاؤندے حرام مسجد اندر، کدی وہ جڑی پا دے سجدے تے میں سر نہیں چک سکدا، تے حضرت فاطمہ نوں خبر ملدی تو آ کے نہ روندیاں تے اتوں لاؤندیاں نہ بد دعاواں کرے، ساری واقعات حدیث کی کتاباں۔ فرمایا میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، جہان دے نفع نقصان کا کی مالک ہونا، الا ماشاء اللہ، وہ کچھ ہوں جو اللہ چاہتا، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تے جے غیب دا علم میرے کو ہوندا نا تے میں سارے جہان دے نفع اکٹھے کر لیندا تے کدی مینوں تکلیف نہ ہوندی۔
مینوں پتہ ہوندا بھی ایتھے میدان او تے گڑھا کھودیا ہے. ابو عامر راہب نامراد نے آکھیا کافراں نوں ایتھے گڑھے کھود دیو, میدان او تے کاکان پا دیو. حضور گڑھے تے پیر رکھ دیتا, تھلے ڈگر جا کے پتھر سے وجے, آپ دے دند مبارک بھی شہید ہویا, راہ سر خود بھی کھب گیا, نکلیا نہ جاوے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ پھر اس طرح گوڈا تھلے رکھیا, حضور دے سارے نہ باہر نکلے تے غار جا کے پناہ لئی, کوئی خدا تو ڈریا کرو. فتعال اللہ عما یشرکون. فرمایا شرک کوئی تھوڑا جا جرم ہے, تسی چک دے جے میری مخلوق نوں میرے برابر کرو. میں اللہ, مینوں پہچانو, میں کائنات دا مالک ہاں, کچھ نہیں سی تے میں سی, اور انہاں پھر بھی نہیں ہونا تے میں ہونا, میرے برابر کر دے. فرمایا رسول اعلان کر دے کہ میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں, میرے نال جو اللہ چاہندا ہوندا تے میں غیب جاندا ہوندا تے سارے فائدے اکٹھے کر لیندا دنیا دے, تے کدی بھی نقصان نہ ہوندا. اِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. میرا اصل مرتبہ پہچانو, نہ میں خدائی چ حصے دار ہاں تے نہ اللہ نے بادشاہی ہن مینوں دیتی ہے میں ہن سنبھالی پھردا. میرا منصب صرف اینا کہ جڑے لوگ ایمان لے انہاں نوں میں بشارت دے دیاں کہ تہاڈی جنت ہے, تے جڑے نہ منوں ڈرا دیاں میں انجام ہاں. میں ایک اللہ دا پیغامبر ہاں, تہاڈے تک اللہ دا حکم پہنچاؤਣ والا. اس تو علاوہ جڑا نا کہ خدائی میرے کو بالکل غلط بات. اور ایک قرآن مجید تسی ویکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود ایہو ہی 3 گلاں حضرت نوح علیہ السلام کو بخوائیاں. پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام ہویا. آدم علیہ السلام نبی ہے, رسول نہیں. رسول کافراں دی طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے. 3 گلاں آکھیاں لا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. نہ میرا دعویٰ مینوں نبی سمجھ کے تسی آکھو بھی اللہ دے خزانے ایک کون ایک, نہ نبی ہونا جڑا خدا دے خزانے تے قبضہ کرنی. ولا عالم الغیب, تے نہ میں غیب ہی جاننا. کوئی آ کے پوچھدا میری بیوی دے پیٹ کی ہے, کوئی آندا گھوڑی نے کی جنا, یہو جہے سوال کرے. آخیا میں کدی یہو جہا اعلان کیتا تے میں غیب جاننا بھی یہو جہے تنگ کرو. میں نبی ہاں خدا دا. دین پوچھو 3 چیزاں کہ نہ میں آنا میرے اللہ دے خزانے, نہ میں کہنا میں غیب جاننا, ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ ہی میں کہنا کہ میں فرشتہ. ہوں بھی مسلماناں جڑیاں غلط گلاں آ گئیں, یہ 3 ساڈے پڑھائی ہے. کچھ منگے کہ ہوں بس مختار کل سب رب نے دیتا, کچھ بھی نہیں ہونا, آپ ہی سب بنتے. وہ خزانے والی گل. دوسری گل علم غیب, اور تیسری فرشتہ. وہ فرشتے نوں بدلتا, فرشتہ کی ہے نور چو پیدا, خلقت الملائکۃ من نور. فرشتے نور چو پیدا ہویا, جن اگ چوں ہویا. جے فرشتہ نہیں کہہ سکے نور کہہ دیتا کہ انسان نہیں, بشر نہیں, نور ہے. عقیدے وہ 3 ہیں جڑے اسے قوم نوح دے سی کہ جڑا نبی ہونا نا وہ خزانیاں دا مالک ہوے, رب دیاں دا علم غیب رکھدا ہوے, انساناں تو نہ ہوے. 3 رد کیتے اللہ پاک نے, اور اتنے ہی رسول کریم لی اگے چل کے آیا بھائی تم ہی یہ 3 گلاں بالکل ہی ایکو ہے کہ نہ میں آنا میرے کو خزانے, نہ میں غیب دا دعویٰ کرنا, نہ یہ آنا کہ میں فرشتہ. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرفوں تہاڈا رہبر اور پیشوا, تمہوں صحیح غلط رستہ سمجھاؤنا. تو شرک ما فوق الاسباب ہے, بچ اسباب ختم ہو جانے نا کہ سبب کوئی نہیں. اور اس تو دعا کنوں آندے, کئی لوگ ترجمہ کرنے کہ پکارو نا تے بہانہ مل جاتا. چالاک لوگ ہیں, تو آپ مراد نے آواز دیتی ہے کہ مینوں گلاس پڑا, پکارا تے تو ہے بالکل دھوکھا کر دی, یا جاہل ہے یا جان کے گمراہ کر. اور ترجمہ دعا دا ہے. دعا کی ہے جدوں بندے سمجھ دے کہ وسوں گل باہر ہے. یہ نہیں کوئی کر سکتا, یہ صرف وہ کر سکتا جڑا ساری دنیا تے حاکم اور مالک اللہ, یا انہیں کسی نے ایسی پاور دیتی ہو. وہ بہت اچا مقام ہے کہ جتنے اسباب اور سامان ختم ہو جاتے پھر دعاواں شروع ہوندیاں. اتنے تو سمجھ رہا نا کوئی دعاواں سننے والا بھی ہے. ہوں نہیں تو موحد رہا, تیرا لا الہ الا اللہ ختم ہے, تو شرک دے گڑے ڈگ گیا. تھلے من کہ آج بے بس دعا کر دے تب بھی ایک درخواست ہے, اللہ کی مرضی منے نہ منے. کنیاں دعاواں جڑیاں اللہ نے اپنے پیغمبراں دی رد کر. اور ایسے تو قرآن مجید کے اندر جتھے جتھے بیان کیتا کہ لوگ میرے دربار سفارش کریں گے, نال ہی کیتا بھی سفارش میں کھلی چھٹی دے دیاں جی مرضی اٹھ کے کر دے. پھر میں نہ منا تو یہاں کی ذلت اور رسوائی ہوے. لوگ کی آخر ہوں نبی کی گل کا کی بنیا. پھر پہلا میں پابندی لاتی ہے, مینوں پوچھو کہ سفارش کرنا چاہنے بولنا الا باذن, اجازت دوں گا کہ منہ کھول لو بلا, ورنہ لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن. بولن تو پہلا فرشتے اور نبی پوچھن گے, میں جنہوں نے کہہ دوں گا کہ تسی بول نہیں سکتے. کوئی زبان نہ کھولے, نہیں بخشش دے لائق لوگ. یہاں دے جرم اینے بھی سزا ہی ہونی, کسی نبی نہیں بولنا, کوئی ولی نہیں تہاڈی مالی ہونا الا من اذن اللہ الرحمن, رحمان اجازت دوں تو بولو. یہ پابندی تلے ہی ہے. اللہ نے جتھے جتھے مسئلہ شفاعت کا بیان کیتا
نہ اتنے آتا سورہ بقرہ پڑھو سورہ طہ پڑھو کہ کیوں اللہ نے یہ چیک لاتا کہ میں کھلی چھٹی نہیں دے سکتا یا علم ما بین ایدیہم ما خلف میں انہوں کا ماضی حال سب کچھ جاننا کہ کی کر کے آئے یہ پیغمبر فرشتے کی جانتے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء یہ زیادہ تو گزار ہے اللہ تعالیٰ کے علم تو ایک شاید نہیں سمجھ سکتے پوری طرح تک آپ نہ سکھاوے انہوں نے میں چھٹی دے دیا میری عدالت کا بیڑا گر کرنا میں خود جاننا کہ انہوں بخشنا یا سزا دینی اس تو توحید نو نقصان نہ پہنچاؤ ابلیس کا اصل مشن یہی ہے کہ انسان خدا دے شکر گزار نہ لین اللہ کو ساریاں نعمتاں تعریفاں دوجیاں دی کر دین تے جرم ایڈا وڈا اللہ نے آخیا سارے گناہ بخش دوں گا تو ڈگدا ٹینڈا زنا کر کے چوریاں کر کے بدماشیاں کری تریا آیا نا مگر میرے نہ شرک نہ کیا تے زمین بھی گناہ نہ پری ہوگی تو میں اونی اگوں بخشش لے کے آؤں گا مگر شرک نہ چھڈوں گا کہ نہ مرادہ دنیا میری پیدا کی تو مینوں ریٹائر کر کے دوسرے کے حوالے کر دی اور جی ہزاروں پٹواری اٹھ لے زمین میری دوجیاں دے نہ کر دیں اللہ کی بادشاہی کھو کے دے پھر دے کہ ایس والی نوں دیتی ایس فلاں بزرگ نوں دیتی کوئی حال نہیں نہ چاہیے بالکل اللہ تعالیٰ نوں منو کہ اللہ لہ الخلق والامر سن لو اللہ پاک بنایا بھی میں ہی ہاں تو حکم میرا چل جی میں بناؤ کوئی شریک نہیں اور تسی قرآن مجید نو پڑھ کے ویکھو جنہوں نے نے مکے دے کافر سی کدی توحید خالقیت دا انہوں نے کار نہیں کیا کہ بناؤ تو اسی من لیا کہ ایک چپا بھی کسی نہیں بنایا سب اللہ نے بنایا تھان تھان سے آؤں بھی انہوں نے پوچھو زمین آسمان کن بنایا اللہ یہ بھی نہیں آتا سوچ کے دسن گے لا یقولون ایک منٹ کی دیر نہیں کرنی انہوں نے ضرور اللہ نے بنایا کون بناؤں گا توحید خالقیت من دے توحید ربوبیت ڈب جاتی کہ مینجمنٹ جڑی انتظام یہ ہوں کوئی ایس محکمے نوں سنبھال بیٹھا کوئی پت دینا کوئی بجلیاں سنبھالی بیٹھا کوئی سنبھالی بیٹھا بجلی گڑکی یا بابا فرید گنج وہ کیوں اللہ کے نیک بندے نوں بدنام کر دے یہ موڑی خط مولویاں دے کیوں من دے قرآن پڑھو حدیث رسول پڑھو نیک لوگوں کی اپنیاں کتاباں پڑھو سب من دے کہ سوائے اللہ دے سارے کو کی ہے اسی وہ عاجز بندے کچھ نہیں کرتے اللہ دے رسول کی دسیا قرآن کی آندا کہ جدوں بجلی گر دے اسے کہو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ پاک ہے خدا جدے خوف تو فرشتے بھی لرز رہے اور رات بھی وہی تسبیح کر رہے ایک گرج بھی وہی تسبیح قرآن ادھر کھڑدا کہ ہر شاید اللہ نو کم کرنا ویکھو کہ وہ حکم نہ دھیان چل رہا ہے کدے ذرا بھی ویکھیا کہ بہت ہی ہن تے کم خراب ہے زلزلے آ رہا ہے بجلیاں بہت گرج رہی ہیں اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل اللہ نو پہچاننے دی کوشش کرو نیک لوگوں کا ادب احترام کرو مگر مخلوق کی حد کہ بے بس لوگ ہے ساری طرح یہ بھی جب مرضی اللہ انہوں رگڑے لاوے کسی نو کچھ نہیں دے سکتے سارے رہبر سانو دین دسن والے سارے پیشوا اس پاروں بالکل احترام انہوں دا دامن پکڑنا انہوں کو سیکھنا یہ ہور محکمہ خدائی چلاؤن جنا منو کے بالکل ایویں گلا ایک حدیث پاک نو مذاق بنا لیا جہاں مولوی اٹھتا کتنے انما انا قاسم واللہ یعطی حضور نے فرمایا اللہ دیندا تے ونڈدا میں اور کیڑی گل ہی آکھیا سی حضور نے گل نو کتھوں چکیا تے کتھے لے گیا رسول پاک دے زکات ونڈن دے لوگوں نے آخیا سانو جی آپ نے آخیا اللہ نے نہ نبی سے چھڈیا کہ وہ جنہوں مرضی دینا پھرے اللہ نے جنہوں دینا سی دے چکا 8 حصے دس دیتے انہیں قرآن انہوں جو ہے گا تو میں تینوں دے دینا جی انہیں مسلمان دی میں اپنی مرضی کر سکا میں خزانچی اللہ تعالیٰ دے بیت المال دا جہاں دین دسوں گا انہوں لوگوں میں دے دوں گا جنہوں کا حق نہیں بنتا میں کس طرح زکات دی تقسیم کا مسئلہ انہوں چکیا اور سارے جہانا دے کہاں سے میرے رزق کی دعا کر دے کہاں سے میرے خدا تو ڈر جاؤ اور رزق اللہ بنتا اللہ رزق میں شاہ یک قرآن پڑھیا کہ اللہ جیری چاہتا رزق تنگ کرتا جیری چاہتا فراق کرتا تھی رسول اللہ دے قبلے ہی دیتا اللہ دے رسول انہوں دعویاں تو بالکل بری ہے کدی انہوں نے گل نہیں کی سورۃ توبہ پڑھو اللہ دے رسول علیہ السلام نے تیاری کی جنگ تبوک دی کئی منافق جڑے سی وہ بہانے بنا گئے چنگے پڑے سی کچھ گل نہیں سی ایویں یا رسول اللہ سانو آ ادھر ہے سانو آ ادھر ہے آپ نے معافی دیتی اتنے بھی قرآن پاک میں جدو پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہوں نے ادھر سن کے میری جی فصل پکی ہے پر چھڑ دے ہٹے کٹے اللہ نے قرآن سے کیا اف اللہ ان کرے معظم تر اور مختارے کو اللہ نو منیا کرو ایویں دین دی کم خراب نہ کرو لائنا رہن دو اللہ اللہ رہے رسول رسول رہے امت امت رہے حضور پاک میں اللہ فرمایا اف اللہ ان اللہ تینوں معاف کرے لما اذن تر تو نے ان کو کیوں اجازت دی تھی حضور اجازت دے اللہ کہہ رہے کیوں اجازت دی تھی
اجازت نہیں سی دینی حتی یتبین، یہ جھوٹے ننگے ہو جاندے، جانا یہاں پھر بھی کوئی نہیں سی، ہن جواز بن گیا۔ دوسرے مسلمانوں کا سی حضور نو پوچھ کے رہا تو اجازت نہیں سی دینی، اے قرآن دے لفظ ہے، اگر صحیح ہوا سی اللہ نے کیوں ٹوکیا؟ رسول کریم علیہ السلام نے بیویاں دے کہن تے شاید جڑا سی انہوں ختم کر، حضرت عائشہ رضی اللہ آخیا، حضرت حفصہ رضی اللہ آخیا یا رسول اللہ تواڈے منہ تے بو آؤندی، رسول اللہ نے آخیا میں تہاڈا دل دکھاؤنا، اگر بو آؤندی تو میرے لیے حرام ہے، میں نہیں کھانا۔ تے چاہ لے سی بھی حضرت زینب دے گھر تے آپ کھاندے سی، وہ آپ دا شوق ویکھ کے شاید کٹھا کر رکھ دی، اثر تو بعد آپ سارے گھراں چکر لاؤندے، رات اتنے رہندے سی جدی باری ہوندی سی بھی، وہ حضرت زینب دے تھوڑا دیر رک جاندے سی، اما ایسا سوکھ نہیں سی نا، انہیں حفصہ نو گنڈیا سودا نو بے ساریاں رل جاؤ، حضور جدو آن نا یہ ہوئی کہ تواڈے منہ چ بو آؤ، حضرت سودا کہنی رسول اللہ آئے تو میں ہی پہلا آخیا یا رسول اللہ کہ میرا ہاتھا نکل چلے، ہے گئی گل جھوٹی مگر ایسا ویکھ لی میں ڈر گئی بھی نے میری بادشاہ مت جاؤ، میں اپنے آپ کو بڑا قابو کیتا، مڑ کے حضرت حفصہ کو گئے نہ گل بھی دسی بھی جے حضور کہن میں تو شاید ہی کھادا، وہ بھائی خیالی دنیا چو نکلو، واقعہ حضور دی زندگی ہے، قرآن پڑھیا حدیثاں پڑھی، جی وہ سمجھدیں حضور تو حاضر ناظر عالم غیب ہے، ساری سازش نہیں جان دے کیوں کر دی، پیغمبر دے کر رہی ہیں، رسول اللہ کیوں دھوکھا کھان دے؟ آپ نے کہا میں شاید ہی کھادا، بو کدی آؤندی؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ وہ شاید ہی مکھیاں جڑیاں مغافیر دے پھلاں تو لے آئیں، بدبودار پودا سی۔ آپ نے کہا اچھا جی ایسی گل تو ٹھیک، ختم کرتا، قرآن پاک اتریا، سورہ تحریم ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو کیوں اس شے نو حرام کرنا جڑی اللہ نے حلال کی، تب تک مرضات آ تو بیویاں نو خوش کرنا، اللہ دے حلال نو حرام نہ کر تے کفارہ دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑ لی، غلام آزاد کیا، قسم توڑ کے مڑ کے شاید کھانا شروع کرتا، اس تو خدائی نہ چھینو، کسے نو نہ دیو، اے اللہ کو رہن دیو، تے احترام ادب، وہ تو تواڈے سامنے سورہ حجرات اتری کہ نبی علیہ السلام دی آواز نہ اچھی آواز نہ کریو ورنہ نیکیاں ضائع ہو جانگیاں اور تمہیں پتہ نہ لگی۔ یہ علیحدہ ایک دربار ہے کہ اللہ تو بعد اللہ دے رسول کا جڑا احترام ہے یہ کمی آئی تو سب کچھ گیا، مگر خدائی حدود چ نہیں بڑھ کن فیکون جڑا نا کہ جو کہتا ہو گیا، یہ اللہ دی طاقت، یہ اللہ نے کسی نے نہ ڈیلیگیٹ کی ہے، آپ بھی نہیں دیتی، کور رکھی، ارے نہ جبریل کر سکتا نہ میکائیل کر سکتا۔ کئی باری کئی بندے سوال کر دے کہ چلو جی نبی ولی جڑے کدی کدی کو موجزہ، فرشتے تو روزانہ تقدیر دے چاہے سارے کام کر رہے، بارشاں برسا رہا ہے، جانا پا رہا ہے، کر رہا ہے، وہ تو جہان چلا رہا ہے۔ اور ایسے تو ہندو لوگ دھوکھا کھا گئے جڑے 33 کروڑ دیوتا منتے، فرشتے ہیں سارے، کہ سارے فرشتے کوئی ہوا تے ہے کوئی اگ تے ہے، گل بالکل سچی، خدا دے پیغمبر ہی دس کے گئے، انہوں نے کہا جب محکمے چلاؤں دے ہوا دی لوڑ ہے تو وایو دیوتا نو آکھی، اگ بجھاؤنی تے اگنی دیوتا دے فریاد کری۔ قرآن نے راز کھولیا بے گل ٹھیک ہے، سارے کام انہوں دے ہتھی ہو رہا ہے مگر انہوں دے سپرد نہیں خدا نے کر، تسی کرو تے وہ جو تواڈے کہتے کر دینا، ایسا نہیں۔ لا عباد مکرمون، خدا دے وہ اچھے اور شریف غلام ہیں، لا یسبقون بالقول، اپنی طرفوں بڑھ کے اللہ نو مشورہ نہیں دے سکتے کہ بارش ہونی چاہیے کہ نہیں، وہم بامرہ یعملون، انہوں نے حکم ملتا تو نوکراں کی طرح دوڑ کے کر دے، انہوں نے کہنے کا فائدہ کی ہے؟ تسی ہزار کہو کہ میکائیل بارش برسا دے، برسا سکتا؟ اللہ نے کہو وہ کارخانے چ نوکر آ، فیصلے چ انہوں کا دخل نہیں، کڈا نقطہ جن اللہ تعالیٰ نے ساری جان چھڑائی، ورنہ انہوں نے ہیکر بنا کے پتلے بنا کے جڑا لات منات عزا سی، یہ سارے فرشتیاں دے پتلے سی، کوئی ایویں بت نہیں سی بنائے، عورتاں سمجھ کے کہ دیویاں عورتوں کی قسم دے بنائے سی، جتے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو آ گل جی بھی تسی عورتاں بنایا فرشتیاں، یہ سانوں کنے دسیا؟ تسی جب فرشتے بنے اسے کول ہے پہلے تو یہ گل من کرتا بھی انہوں نے تسی دیویاں من لے، اور پھر انہوں نے پوجا نہ شروع کرتا، پوجو پاجو کوئی نہ، وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ دے حکم دے تابع۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے جڑی لکیر کھچی تے دین دس ہے باریک، ادب احترام ہونا چاہیے، جب تک تسی انہوں نے عاجز بندے سمجھے کہ دے لے کچھ نہیں سکتے، رہبر پیشوا ضرور ہے، پھر کوئی گل احترام کرو جو مرضی کرو۔ جب یہ لکیر ٹپی اگے چلے گئے کہ نہیں امور تکوینیاں جڑے کن فیکون اور تقدیر وہ جنہوں کا یا پڑھائیاں اختیار خود ہی کر لیں یا اختیار نہیں تے اینا روب ہے اللہ تعالیٰ تے اینا پریشر ہے بے اللہ انہوں دی گل رد نہیں کر، اے دین نو چھری پھر گئی، ہوں اللہ اللہ نہ رہا، انڈر پریشر خدا نہیں، اللہ ہوا میرے پائیو دوستو صاحب سے دی گل وانت العزیز الحکیم،
غالب اور زبردست ہے جتے کسی کا پریشر نہیں، ساری دنیا نے دبا کے رکھی ہے، انہوں کوئی دباؤ والا نہیں، اور الحکیم تے نہ انہوں کوئی مشورہ ہی دین والا بھی وہ زیادہ کوئی سیاح آ کے تینوں تو سمجھ نہیں انہوں پت دینا چاہیے، ایسی گل کوئی نہیں، آپ سارے تو بہتر جانتا کہ کہڑا کام کرنا، یعنی دو ہی شاید یا تو کوئی طاقتور ہوئے انہوں اپنی سفارش نہ منا رہے، یا تو زیادہ سیاح ہو کہ تو غلط کر رہا ہونا آ چاہیے، بالکل غلط۔ امام ابن قیم تے اللہ رحمت کرے فرمایا ایک اللہ دے ولی ایک شخص نے موت تو بعد خواب ویکھیا، پوچھا کی ہوا، انہیں کہا اتنے سال ہو گئے اللہ کی عدالت کھڑا، اور اس سوال کا جواب پوچھا جا رہا ہے تو بارش نہیں سی ہو رہا، کہا کیا ہے زمانہ بارش کا سی، یہاں دنوں بارش ہونی چاہیے، نالائقہ رحم کا ولی بنیا پھردا سی، تو میرے تے اعتراض کیتا کہ بارش ہونی چاہیے، میں برسا نہیں چاہیے، غلط کر رہا ہاں، یہ جواب ہی منگیا جا رہا بھائی مینوں پہچانتا ہوں تو عقل دیا میں کیوں سوال اٹھاؤں، تو آنا جو کر رہا ٹھیک، دعاواں کر دے فریاداں کر دے، تھوڑا کام ہے بندے ہوں ہر وے میرے سامنے چیخو، مگر فیصلہ میرے سے چھڈو، نسل میرے کو آئی میں فیصلہ کروں گا، حکم دیں دعا منگتے ڈکٹیشن کہ اللہ نے کیوں نہیں کیتا، تو پھر بندہ نہ ہویا سائل نہیں تو حاکم بنیا کہ اللہ تعالیٰ مانا ادا کرے ضرور، کوئی گل نہیں، شکر کر کہ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فضا بھی امی بڑا نقطہ سمجھا، اور کیا تو اللہ دے سامنے جڑی دعا کی ہے جی قبول نہ ہونی ہوں تیرے منہ نکل نہ دینا، کنے دنیا ترے پھرتے جنہوں توفیق نہیں، دعا منگی ہے تو قبولیت کا دروازہ پہلا کھل گیا، مگر وہ قبول کیویں کرنا یہ آپ بہتر جان، تینوں تو ایک کام کرنے انہیں، یا یہ شاید مل جانی تینوں جلد باد نہ ہو، کالا نہ پوی، اللہ جانتا کدوں مناسب وقت ہونا، لگا رہا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا رہا ہے کھل جائے گا، تو یا یہ کوئی بہتر شے جڑی تو نہیں منگی یہ نہیں دیتی، کوئی بہتر یا کوئی مصیبت جڑی تیری قسمت سے ٹال دیتی، تو سمجھا قبول نہیں ہوئی ہو گئی، یہ دعا نہ جانتی پتہ نہیں کی حال ہوتا، اور آخری گل ہے کہ اللہ تعالیٰ فائل سے رکھ لیں گا، کیا دن قیامت لی رکھ لی ہے، اس دنیا مننی نہیں مناسب، اتنے جنت دے محل وکھاؤں گا نعمتاں دکھاؤں گا، اور تہاڈیاں دعاواں پئیاں لے لو جو چاہیے، پھر اللہ دے پاک رسول علیہ السلام میں کئی جڑے اتنے کالے پے نہ کہن گے نہ ہی منیاں جانیاں دنیا سے چنگا سی، وہ کی اتنے رہ گئی، اج یار ابدی اور دائمی نعمتاں مکنیاں کوئی نہیں، اس تو فرمایا رب کتے گنگا بوا کوئی نہ ٹھورا سب کچھ سنتا مگر ایک حکم نہ لگا، تو انہوں العزیز اور الحکیم من کہ سب تو غالب ہو اور آپ مناسب جانتا کی کرنا تو کی نہیں کرنا، پھر الحکیم لا یخلون الحکم، جو کردہ کدی نہ سمجھ کے کچھ غلطی ہوئی ہے من نوں کی، جڑے نوں من بیٹھے اور سمجھو مصیبتاں دے پہاڑ آئے، حالات مال آف کرائے، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں، ساری دنیا روندی ہے جی پریشان، اور پریشانی کا سبب کی کہ تسی سمجھ نہیں رہا کہ دنیا جڑی ایک چلا رہا ہے وہ دے حکم تو بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بالکل رحیم حکیم اور دانا ہے، کچھ غلط نہیں کرنا، رموز مملکت خیش خسرواں دا کلمہ پڑھیا تو دل چ بٹھا کہ اس کائنات کا مالک غلطی نہیں کرنا،